अल्लाह जो है खुदा हम भी नहीं माने, क्योंकि अल्लाह ने खुद भी कहीं पर भी कुरान में नहीं बोला। अच्छा, तो बाइबल में कुल मिलाकर अल्लाह का जो नाम है, अल्लाह के साथ अरबिक बाइबल की मैं बात कर रहा हूँ, अरबिक बाइबल में अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो कुल मिलाकर 1249 बार आया है, 1249 बार आया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये भी राजेश के एक सवाल के ऊपर ही है। तो उसका एक एतराज़ है और उसका एक चैलेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको उसका एतराज़, उसका क्वेश्चन, उसका चैलेंज सुनाते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको जवाब देते हैं। कुरान और बाइबल से इंशाल्लाह जवाब देना है हमने उनको, ठीक है। कुरान और बाइबल से इंशाल्लाह जवाब देना है। और पहले राजेश का चैलेंज सुन लें, सवाल सुन लें, फिर इंशाल्लाह इसको जवाब देते हैं। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके कुरान में है ना कहाँ लिखा है कि जहाँ पर अल्लाह खुद कह रहा है आपके नबी से, मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो। अगर आप ये आयत कुरान में से आप दिखा दोगे, समझो, जहाँ पर अल्लाह खुद जो है आपके मोहम्मद साहब को कह रहा है कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो, मैं आपके अल्लाह को मानने तैयार हूँ। पूरे मुसलमानों को चैलेंज किया मैंने, कुरान में से कहीं पर भी मेरे को दिखा दो जहाँ पर अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं खुदा हूँ मेरी बात करो। अल्लाह जो है खुदा हम भी नहीं माने, क्योंकि अल्लाह ने खुद भी कहीं पर भी कुरान में नहीं बोला। अल्लाह जो है खुदा हम भी नहीं माने, क्योंकि अल्लाह ने खुद भी कहीं पर भी कुरान में नहीं बोला। अल्लाह जो है खुदा हम भी नहीं माने, क्योंकि अल्लाह ने खुद भी कहीं पर भी कुरान में नहीं बोला। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया कि इसका चैलेंज क्या है। इसका चैलेंज ये है कि अपना मैं अल्लाह को खुदा नहीं मानता, ठीक है। और कुरान से दिखा दो कि जहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो, तो मैं अल्लाह को मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, इसने बोला कि मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इसने ये भी बोला है कि एक कमेंट आया था मुझे भाई का, वो बोल रहे हैं कि राजेश कहता है कि कुरान के सारे वर्स जो फरिश्ते के हैं खुदा का कलाम नहीं है, ठीक है। तो इन मौज़ूआत के ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालेंगे, इस्लाम और बाइबल से इंशाल्लाह इसको जवाब देना है, ठीक है। और ये कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भाई? मैं आपको बाइबल के रेफरेंस देता हूँ जहाँ पे अल्लाह का जिक्र मौजूद है, अल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को खुदा नहीं मानते, ठीक है। अब इन्हीं की बाइबल से मैंने आपको अल्लाह का लफ्ज़ दिखाना है। ये आप देखें कि ये क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनकी बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है। आप देखें कि अल्लाह का लफ्ज़ इस अराब के साथ, यानी कि पेश हा के ऊपर अगर पेश हो तो इस अराब के साथ पूरी बाइबल में ये अल्लाह का लफ्ज़ 425 मरतबा आया है, ठीक है। और अल्लाह का लफ्ज़ इस अराब के साथ, यानी कि हा के नीचे अगर ज़ेर हो तो इस अराब के साथ अल्लाह का लफ्ज़ पूरी बाइबल में 761 बार आया है, 761 बार आया है, ठीक है। और अल्लाह का लफ्ज़ बाइबल में इस अराब के साथ, यानी कि हा के ऊपर ज़बर हो तो अल्लाह, तो इस अराब के साथ बाइबल में अल्लाह का लफ्ज़ 63 बार आया है, 63 बार आया है, ठीक है। अच्छा, तो बाइबल में कुल मिलाकर अल्लाह का जो नाम है, अल्लाह के साथ अरबिक बाइबल की मैं बात कर रहा हूँ, अरबिक बाइबल में अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो कुल मिलाकर 1249 बार आया है, 1249 बार आया है, यानी कि 1249 बार आया है अल्लाह का लफ्ज़ पूरी बाइबल में। तो ये अल्लाह को क्यों नहीं मान रहे? इनकी बाइबल में अल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है जनाब। थोड़ी रिसर्च तो किया करो, पहले अपनी बुक पढ़ तो लिया करो, फिर बात किया करो कि हम अल्लाह को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भी अल्लाह को? तुम्हारी बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है, मानो अल्लाह को, क्यों नहीं मान रहे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये लिखा हुआ तो है, मैंने आपको दिखाया नहीं। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो मैं अभी आपको रेफरेंस देता हूँ कि बाइबल में कहाँ कहाँ अल्लाह लिखा हुआ है और दिखाता हूँ, फिर आपकी तसल्ली होगी। यशूआ की किताब चैप्टर 3 वर्स 10, किताब कुज़ात चैप्टर 9 वर्स 9, किताब कुज़ात चैप्टर 9 वर्स 13, किताब कुज़ात चैप्टर 13 वर्स 22, सैमुअल अव्वल की किताब चैप्टर 9 वर्स 9, सैमुअल 1 की किताब चैप्टर 10 वर्स 7, सैमुअल 1 की किताब चैप्टर 10 वर्स 9, सैमुअल 1 की किताब चैप्टर 14 वर्स 6, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 1 वर्स 11, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 6 वर्स 18, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 9 वर्स 23, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 13 वर्स 12, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 24 वर्स 20, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 26 वर्स 5, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 26 वर्स 7, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 32 वर्स 31, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 33 वर्स 7, तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 33 वर्स 13, नहमिया की किताब चैप्टर 4 वर्स 15, नहमिया की किताब चैप्टर 5 वर्स 13, नहमिया की किताब चैप्टर 6 वर्स 12, नहमिया की किताब चैप्टर 13 वर्स 26, वाज की किताब चैप्टर 3 वर्स 17, वाज की किताब चैप्टर 5 वर्स 6, वाज की किताब चैप्टर 5 वर्स 18, वाज की किताब चैप्टर 5 वर्स 19, वाज की किताब चैप्टर 6 वर्स 2, वाज की किताब चैप्टर 8 वर्स 15, वाज की किताब चैप्टर 11 वर्स 9। यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है और रेफरेंस देता हूँ आपको।
यसाया की किताब चैप्टर 45 वर्स 14, यसाया की किताब चैप्टर 45 वर्स 18, यसाया की किताब चैप्टर 45 वर्स 22, यसाया की किताब चैप्टर 46 वर्स 9, दानियल की किताब चैप्टर 1 वर्स 9, दानियल की किताब चैप्टर 1 वर्स 17, दानियल की किताब चैप्टर 2 वर्स 45, दानियल की किताब चैप्टर 4 वर्स 2, दानियल की किताब चैप्टर 5 वर्स 18, दानियल की किताब चैप्टर 5 वर्स 23, पैदाइश की किताब चैप्टर 20 वर्स 17, पैदाइश की किताब चैप्टर 21 वर्स 17, पैदाइश की किताब चैप्टर 21 वर्स 23, पैदाइश की किताब चैप्टर 23 वर्स 6, पैदाइश की किताब चैप्टर 28 वर्स 12, पैदाइश की किताब चैप्टर 31 वर्स 11, पैदाइश की किताब चैप्टर 32 वर्स 1, पैदाइश की किताब चैप्टर 32 वर्स 2, पैदाइश की किताब चैप्टर 32 वर्स 28, पैदाइश की किताब चैप्टर 33 वर्स 10, खरूज की किताब चैप्टर 4 वर्स 20, खरूज की किताब चैप्टर 4 वर्स 27, खरूज की किताब चैप्टर 8 वर्स 19, खरूज की किताब चैप्टर 9 वर्स 28, खरूज की किताब चैप्टर 14 वर्स 19, खरूज की किताब चैप्टर 17 वर्स 9, खरूज की किताब चैप्टर 18 वर्स 16, खरूज की किताब चैप्टर 18 वर्स 19, खरूज की किताब चैप्टर 19 वर्स 3, खरूज की किताब चैप्टर 19 वर्स 17, खरूज की किताब चैप्टर 21 वर्स 6, खरूज की किताब चैप्टर 22 वर्स 8, खरूज की किताब चैप्टर 22 वर्स 9, गिनती की किताब चैप्टर 22 वर्स 22, गिनती की किताब चैप्टर 23 वर्स 27, गिनती की किताब चैप्टर 24 वर्स 2, गिनती की किताब चैप्टर 24 वर्स 4, गिनती की किताब चैप्टर 24 वर्स 16, किताब इस्तिस्ना चैप्टर 21 वर्स 23, किताब इस्तिस्ना चैप्टर 33 वर्स 1, किताब इस्तिस्ना चैप्टर 33 वर्स 26, किताब कुज़ात चैप्टर 20 वर्स 2, किताब कुज़ात चैप्टर 20 वर्स 27, किताब कुज़ात चैप्टर 21 वर्स 2, अय्यूब की किताब चैप्टर 15 वर्स 8, अय्यूब की किताब चैप्टर 15 वर्स 11, अय्यूब की किताब चैप्टर 15 वर्स 13, अय्यूब की किताब चैप्टर 15 वर्स 25, अय्यूब की किताब चैप्टर 16 वर्स 21, अय्यूब की किताब चैप्टर 19 वर्स 21, अय्यूब की किताब चैप्टर 20 वर्स 29, अय्यूब की किताब चैप्टर 21 वर्स 9, अय्यूब की किताब चैप्टर 22 वर्स 26, लुका की किताब चैप्टर 13 वर्स 28, लुका की किताब चैप्टर 13 वर्स 29, लुका की किताब चैप्टर 14 वर्स 15, लुका चैप्टर 15 verse 10, Luka chapter 16 verse 15, Luka chapter 16 verse 16, Luka chapter 16 verse 24, पतरस की किताब चैप्टर 4 वर्स 19, पतरस चैप्टर 5 वर्स 2, पतरस चैप्टर 5 वर्स 6, पतरस चैप्टर 5 वर्स 12, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 5, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 14, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 17, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 5, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 14, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 17, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 1, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 2, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 8, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 9, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 10, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 17, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 21, यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 1, रोमियो चैप्टर 4 वर्स 6, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 31, रोमियो चैप्टर 9 वर्स 22, रोमियो चैप्टर 11 वर्स 2, रोमियो चैप्टर 11 वर्स 8, रोमियो चैप्टर 11 वर्स 21, इब्रानियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 10, इब्रानियों की किताब चैप्टर 6 वर्स 3, इब्रानियों की किताब चैप्टर 6 वर्स 13, इब्रानियों चैप्टर 6 वर्स 17, इब्रानियों की किताब चैप्टर 9 वर्स 20, इब्रानियों की किताब चैप्टर 11 वर्स 4, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 9, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 8, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 12, यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1। रजेश, मैंने ये 120 से ऊपर 120 से ऊपर मैंने रेफरेंस दिए हैं। जो आपकी बाइबल अरबिक बाइबल है, इसमें अल्लाह का लफ्ज़ मैंने आपको दिखाया 120 से ऊपर। अगर आप जितने रेफरेंस मांगते हो मैं उतने दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने 100 के ऊपर दिखा दिया। न्यू और ओल्ड टेस्टमेंट के मिक्स रेफरेंसेस आपको दिखा दिए कि जहाँ पे बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है, अरबिक बाइबल में, ठीक है। तो जब आप अरबिक बाइबल खोलेंगे तो आपको उसमें अल्लाह का लफ्ज़ नज़र आ जाएगा। तो जब आपकी बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है, अल्लाह का नाम मौजूद है, तो आप अल्लाह की क्यों नहीं मान रहे भाई? अपनी बाइबल के अंदर से फिर अल्लाह का लफ्ज़ निकालो ना, अगर अल्लाह को नहीं मानना तो फिर, ठीक है। अरबिक बाइबल लोगे आप, कहीं से भी लोगे, तो इंशाल्लाह उसमें आपको अल्लाह का लफ्ज़ मौजूद पाओगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब आपको अल्लाह को मानना चाहिए। मरकज़ चैप्टर 15 वर्स 34 में भी यही लिखा हुआ है, एलोही एलोही लमा शपक्तनी, यानी कि इलाही इलाही लमा ज़ा तरक्तनी, यानी कि ए मेरे खुदा तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, ए अल्लाह क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, इलाही इलाही तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, ठीक है। और मती चैप्टर 27 वर्स 46 में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, एली एली, ठीक है। वहाँ पे एलोही एलोही लिखा हुआ है, यहाँ पे एली एली लमा शपक्तनी लिखा हुआ है, यानी कि इलाही 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 तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, ए खुदा तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, यानी कि अरबी का तर्जमा करें तो ए अल्लाह तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, ठीक है। राजेश, अब जब मैंने तुम्हारी बाइबल से अल्लाह का लफ्ज़ दिखा दिया, आप भी अल्लाह को मानोगे या नहीं मानोगे, ये बताओ, ठीक है। देखें, आप अपनी जब अरबिक बाइबल पढ़ोगे तो आपको अपनी अरबिक बाइबल में अल्लाह का लफ्ज़ मिल जाएगा। तो आप किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है। अल्लाह और यहोवा ये भी स्ट्रीम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अल्लाह इन द बाइबल एंड कुरान, ये वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। ये दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मैंने बाइबल से खुदा की सिफ़ात भी दिखाई हैं, रहमान रहीम कादर मुतलक, ठीक है। तो इस तरह की जो सिफ़ात है ना अल्लाह नेम के साथ, तो एक अलग बात है। खुदा की जो सिफ़ात है ये भी मैंने बाइबल से दिखाई हैं, नाम तो बहुत दूर की बात, मैंने खुदा की सिफ़ात भी बाइबल से दिखाई हैं अल्लाह की, ठीक है। तो आपको अल्लाह को माना चाहिए, खुदा एक ही है, सबका खुदा एक है, ठीक है। ये राजेश तुम्हें गलत फहमी है, अगर और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है मुझे रब्ता तो कर, तुझे बताऊँ, ठीक है, कि तुम्हारी बाइबल में लिखा क्या है। तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता तुम्हारी बाइबल पढ़ने का, मेरे पास तो है ना टाइम, मैंने तुम्हारी बाइबल पढ़ रखी है और पढ़ता भी हूँ। तो मुझसे सीखो ना, अगर तुम्हारी बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कितने रेफरेंस चाहिए वो बताओ, मैं दे सकता हूँ 1000 के ऊपर दे सकता हूँ मैं रेफरेंस इंशाल्लाह तुमको, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 100 के ऊपर दिए हैं, ठीक है। अभी तसल्ली नहीं हुई, अगर नहीं हुई तसल्ली तो बता देना और रेफरेंस मिल जाएगा। ये तो था पहला एतराज़। दूसरा एतराज़ इसका ये है कि कुरान के सारे वर्सेस जो हैं वो फरिश्ते की तरफ से हैं, ठीक है, ये खुदा का कलाम नहीं है। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि कुरान द वर्ल्ड ऑफ गॉड, यानी कि खुदा का कलाम है कुरान। ये पूरी स्ट्रीम है
اور ان سب ویڈیوز کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے ہی ریسرچ کرنی ہے یوٹیوب کے اوپر تو آپ ریسرچ کر کے بھی ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس میں نے ثابت کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی مزید میں آپ کو چند ریفرنس دیتا ہوں کہ جہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کی نگہبان ہیں، یعنی کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ یہ پہلا ریفرنس دیا میں نے قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سرسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الحج آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، یعنی کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ یہ چند ریفرنس میں نے آپ کو دیے، باقی وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ریفرنس آپ کو میں بائبل سے بھی دیتا ہوں، بک آف ایزائیا چیپٹر 29 ورس 12 میں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں کہ اس کو پڑھ، وہ کہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ میں یہ کتاب جو ہے نا، ایک کتاب کسی ناخواندہ کو، ان پڑھ کو دوں گا، اور اس کو کہوں گا کہ یہ پڑھو، وہ کہے گا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یعنی کہ کسی ان پڑھ نبی کو خدا کلام دیں گے، کتاب دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ریفرنس ہمیں ملتے ہیں احادیث کی بک میں اور قرآن میں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ ان پڑھ نبی کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، امی تھے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں دوسرے نمبر پر سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہی فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک نبی کو بھیجیں گے، اس کو کتاب دیں گے، اور وہ ان پڑھ ہوگا، ناخواندہ ہوگا، امی ہوگا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حدیث بھی اس کی گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی نبی امی نہیں تھا، اور کوئی بھی پیغمبر ان پڑھ نہیں تھا، ناخواندہ نہیں تھا، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس کے نازل کرنے کا وعدہ خدا نے بک آف ایزائیا چیپٹر 29 ورس 12 میں بھی کیا، جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، تو اس کا مطلب قرآن خدا کا کلام ہے۔ جی رجیش کے 2 اعتراض کلیئر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اب تیسرا اس کا باقی ہے کہ خدا نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یعنی کہ یہاں پہ پہلا ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی خدا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت۔ اور سورہ القصص آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ قرآن کے ان حوالوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ خدا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اب یہ جو ایتھیسٹ یا مسلم جن میں سر فہرست ہے سچ والا، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو ایک آگ نظر آئی تھی تو وہاں اس کو کہا تھا خدا نے کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قرآن خدا کا کلام ہے، سب سے پہلے تو یہ ماننا پڑے گا۔ تو جس کا میں نے ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، ٹائٹل بھی آپ کو شو کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، خدا کا کلام ہے، تو پھر جب خدا کا کلام ہے تو خدا کا کلام ہے اور خدا کی ساری باتیں ہیں، تو سارے احکام اور حکم خدا کی طرف سے ہی ہیں نا پھر اس کے اندر، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر یہ بات ہو، چاہے کسی قسم کی بات ہو، ٹھیک ہے، تو یہ خدا کا کلام ہی ہوگا۔
اور جس طرح سورہ الجاثیہ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ورڈ ایک ایک اس کا لفظ، ایک ایک اس کا حرف جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ سارا خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو بھی احکامات عبادت کے ہوئے ہیں یہ خدا کا ہی کلام ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے۔ فرشتہ جو ہے نا یہ درمیان میں وحی لے کے آنے کا ایک بس اللہ پاک نے نظام بنایا ہے، یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کلام خدا کا ہے اور فرشتے کا کام ہوتا ہے کہ خدا کے پیغام کو اس کے نبی تک لے کے آنا۔ اور قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ روشن دلیلیں یعنی کہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ پاک نے نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا انکار بدکاروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اب جو اس کا انکار کرے گا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ بدکار ہوگا قرآن کے اس ورس کے مطابق۔ سورہ الصافات آیت نمبر 35 میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رب نہیں۔ اور اس کا ذکر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 19 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں یہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو کلمہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دو ورسوں میں میں نے کلمے کا پہلا حصہ دکھایا، اس ورس میں نے کلمے کا آپ کو دوسرا حصہ دکھایا۔ تو اس کا مطلب کہ کلمہ پورا بھی قرآن سے آپ کو دکھا دیا اور اللہ ہی خدا ہے، یہ ورس بھی آپ کو دکھا دیے، اور قرآن خدا کا کلام ہے اور قرآن خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ورس آپ کو دکھائیں۔ اور سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، راجیش اور تمام غیر مسلموں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہاں پہ کہا ہے ڈائریکٹ کہ میری عبادت کرو میں خدا ہوں، تو یہاں پہ تو اللہ پاک ایمان والوں سے، ہم سے، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم مان تو رہے ہیں آلریڈی۔ اور سورہ الفتح آیت نمبر 1 کے حوالے سے اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ تو کھلم کھلا کیا دی؟ فتح دی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا نے دی، کس نے؟ خدا نے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، تو یعنی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا فتح دی۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ آپ قرآن کو بھی فتح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کو، دین کو بھی فتح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، کلمہ دیا، قرآن دیا، اسلام دیا۔ اور سورہ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابھی بھی ان کو ریفرنس کی اور ضرورت ہے، یہاں پہ اللہ پاک فرما تو رہے ہیں، جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اللہ پاک نے قرآن بھیجا، اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، قرآن خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آگے لکھا ہوا ہے اللہ پاک فرمایا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ تو یہاں پہ عبادت کا بھی حکم ہے، صبح شام اللہ کی پاکی بھی بیان کرنی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کا ادب بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اور کتنے یار ریفرنس چاہیے۔ اور سورہ الفتح آیت نمبر 10 کے حوالے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہی کام کیے ہیں جو خدا کا حکم تھا، وہی باتیں کی جو خدا کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔
اور سورہ الفتح آیت نمبر 20 کے حوالے سے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے نا، کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کا وعدہ کیا؟ غنیمتیں دینے کا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الفتح آیت نمبر 27 کے ریفرنس کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا ہے سچا، ٹھیک ہے۔ کیا؟ اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا رہے ہیں ڈائریکٹلی، یہاں پہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا، وہ بھی سچا، اور بعد میں وہ سچ بھی ہو گیا خواب۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 173 کے مطابق وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہو گیا جی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 5 نمازیں، یعنی کہ 50 نمازیں دی تھی اللہ پاک نے، اور وہ کرتے کرتے 5 رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کرنے کا حکم اللہ پاک نے خود دیا معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی، ٹھیک ہو گیا، کہ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ہی عطا کی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت ملا کر پڑھنا ضروری ہے، جس طرح مثال کے طور پر سورہ محمد آیت نمبر 19 اور سورہ الصفات آیت نمبر 35 کے ساتھ، ان 2 ورسوں کے ساتھ اگر ہم ایک اور ورس ملائیں گے قرآن کا، کون سا؟ سورہ الفتح آیت نمبر 29 کا، تو وہ پورا کلمہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ کلمہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ پورا کلمہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا کلمہ ایک جگہ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ سورہ محمد، سورہ صفات اور سورہ فتح، ان 3 سورتوں کے ورسز ملانے سے یہ پورا کلمہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح باقی جو پورا قرآن ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ورس کے ساتھ دوسرا ورس ملانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، سورہ یونس آیت نمبر 37۔ اس کے بعد قرآن اللہ نے نازل کیا، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 2۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سورہ النساء آیت نمبر 105۔ اللہ ہی خدا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 19، سورہ الصفات آیت نمبر 35۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو، سورہ الفتح آیت نمبر 8 اور 9۔ تو جس طرح ہم نے قرآن کے یہ ورسز ملائیں اور ملا کر ان ورسوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ساتھ ان سارے ورسوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر اللہ نے اس کو نازل کیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اور اللہ ہی خدا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام خدا سے لے کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جبرائیل علیہ السلام خدا کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئے۔ اور سورہ الشعراء آیت نمبر 193 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام امانت دار ہیں۔ اور سورہ التکویر سورہ نمبر 81 اور آیت نمبر 21 کے مطابق بھی جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ امانت دار ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل کا کلام ہے، یہ قرآن جبرائیل کا کلام ہے، نہیں بھائی، یہ میں نے یہ 4 ریفرنس دیا آپ کو کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جبرائیل علیہ السلام امانت دار ہیں، یعنی کہ جو امانت خدا نے ان کو دی، جو کلام خدا نے ان کو دیا، وہ اسی طرح پورا بنا کسی رد و بدل کے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اس لیے ان کو اللہ پاک نے ان کی گواہی دی کہ یہ امانت دار فرشتہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ریفرنس دیا، خدا کا کلام ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور آخر میں یہ ایک ورس کے ساتھ اپنی ویڈیو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ الفتح آیت نمبر 13 کے ریفرنس کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئے تو وہ لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں اور اس میں جائیں گے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔